السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ ابراہیم نے کہا، اے فرشتوں، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہیں۔ سو آپ نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال دیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمان یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اور اہم معاملے کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، یعنی قوم لوط کی طرف۔ تو یہاں دیکھا جائے تو مجرم کون، یعنی ان کے کیوں ان کو کہا گیا مجرم قوم لوط کو کیوں کہا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا تھا، اپنے رسولوں کو بھی جھٹلایا تھا، ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھ گئے تھے، حدود پھلانگ گئے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل مہربان انسان تھے، ان کے دل پر بڑی تکلیف گزری جب انہیں پتہ چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا، تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا، عذاب آنے والا ہے، یعنی وہ اب ٹل نہیں سکتا، حکم ہو چکا۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا، اور کتنے مومن تھے وہاں پہ؟ صرف ایک گھرانہ، صرف وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور پھر وہاں کوئی بھی نہ بچا، پوری کی پوری قوم ملیح میٹ ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں۔ اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق، مہمان نوازی تھی، اور اسی طرح یہ کہ مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی، خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا، کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا بچڑا پیش نہیں کر سکتا کہ وہ بھی پہلے سے تیار شدہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ یکدم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو، یہ ایک اچھے گھرانے کا نمونہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آنے کا مقصد ان سے بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمان نوازی کی، پھر یہ کہ مہمان نوازی میں دیر نہیں کی، اور پھر اسی طرح یہ بھی کہ کھانا اگر کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن گھر والوں کے لیے جیسے تیار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مہمان آئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کھانا ان کو پیش کر دیا جائے گا، پھر اس سے مہمان کی آہنت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا آپ کھاتے کیوں نہیں، ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی اور اس کو اپنا شرف سمجھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی کس کو کرنی چاہیے؟ بڑوں کو کرنی چاہیے، چھوٹوں کو نہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ فرشتے ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ خوشخبری بھول جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، یہ ہم سب کے سیکھنے کے طریقے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔
تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، اس سے پتہ چل سکتا ہے، تاکہ ہم بھی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ ساری کوالٹی عطا کر فرمائیں۔ اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا، کہا جادو ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ کس کو پھینکا تھا سمندر میں؟ فرعون کو، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی بنا چھوڑتی۔ اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی، نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، یقیناً ہم بھی بلا شبہ وسعت والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سبق حاصل کرو، یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، جیسے دن کا رات اور سیاہ کا سفید، میٹھے کا کڑوا، مرد عورت، یعنی کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشن، لیکن صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو یہ دوڑ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسان بعض اوقات تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوڑنے کے دو طرح کے انداز ہیں، ایک سعادت مند، یعنی دو طرح کے لوگ ہیں دوڑنے کے لیے، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت۔ تو جوش ایک دوڑتا ہے جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستوں غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ کس کی طرف بھاگے گا؟ ہاں، وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور مختلف لوگوں سے مختلف دوڑ ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی فراغی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ علم یقینی کے حاصل کرنے کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ، باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں، ذاتی لذتوں سے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں۔ صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تم میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ لگاؤں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا یہ جادو ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے۔
اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. یعنی یہاں پہ انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے. اور ویسے بھی مشرکین جو ہے جنوں کی عبادت بھی کرتے ہیں, جنوں سے ڈرتے تھے, جنوں کے ناموں پر نظر نیاز دیتے تھے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا, تو کیا تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے بیٹھ گئے ہو, جنوں سے ڈرنے لگ گئے ہو؟ نہیں, میں ارادہ رکھتا اس سے رزق کا اور نہ ہی ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے رزق دینے والا ہے, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا, طاقت والا, نہایت مضبوط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں, اس کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے. چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا, بلا شبہ ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے, چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کی اس دن سے جن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. سورہ طور مکی ہے, اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا, نہایت رحم والا ہے. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی, ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے, اور آباد گھر کی. یہ کون سا گھر ہے؟ یہ بیت المعمور ہے, 7 آسمان پر عظیم گھر. جہاں پہ بیت اللہ ہے بالکل اس کے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں, اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا. یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو ہم کتنے لکی ہیں, جتنی دفعہ چاہے خانہ کعبہ جائیں, طواف کریں, حج کریں, عمرے کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دے دی ہے. تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ کی عبادت. تو تبھی ہم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الہام کیا ہوا عبادت کرنا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی, اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی, اور جوش مارتے سمندر کی. یعنی لیٹر ریسرچ یہ سے پتہ چلتا ہے سمندر کے اندر یعنی جو ہے نا بہت سارے وہ پھٹتے ہیں, یعنی آگ کے الاؤ پھٹتے ہیں جس سے آگ بھڑکتی ہے ان کی تہہ میں. تو بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں پاتا اس آگ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری عظیم نشانی کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع, یعنی آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کرے گا. یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اس سے اللہ کی عظمت قدرت کا پتہ چلتا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ان کے منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار نہ کر سکے. یہ مکی صورت ہے. قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ہر شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کر کے آپ کے رب ہونے کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, اسے روکنے والا نہیں ہے. یعنی اس بات کا اعتراف نہ کرے. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دن آسمان لرزے گا, سخت لرزنا, یعنی اتنا بھاری چیز ہے جو بالکل ہلکی ہو کر لرزے گی, اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا. چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں, یعنی بیکار بحثوں میں مشغول ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدے دینے والا علم ہی نہیں ہے. ایسے علوم پر اور ایسی چیزوں پر بات کرتے ہیں جس کا کوئی ان کو فائدہ ہی نہیں حاصل ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیل و کال ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں. ادھر ادھر کی فضول باتیں, یعنی جن کو کوئی سر پیری نہ ہو, بس بات پہ بات نکالتے چلے جائیں. مال کو ضائع کرنا, بکثرت سوال کرنا, یعنی بحث و مباحثہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے, اور ان میں جھوٹے کو سچا, سچے کو جھوٹا, خائن کو امانتدار اور امانت کو خیانت دار سمجھا جائے گا. تو آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے.
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہتر اخلاق والے ہوں گے، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے؟ یا تم دیکھتے نہیں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا۔ ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان کے لیے 9 عمر غلام پھرائے جائیں گے، گویا کہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے سوال کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً یہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں نہ ہی دیوانے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانے کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، بس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا وہ لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، یا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں، یا ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلائل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ توان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں، یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں گے طیبت ہے، بادل ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ آج تسبیح کیا کریں، اور جب آپ اٹھیں اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ تو ستاروں کے غروب ہونے سے مراد فجر کی سنت اور فرض، کیونکہ صبح کا جو نماز کا وقت ہے حقیقت میں ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ ضحاک یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔
سفر کی نماز عادی ہو جاتی ہے، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی ہی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمہ حفاظت میں آ گیا۔ بس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پر جس شخص نے اس نے اپنے ذمہ کے بارے میں کوئی مطالبہ کر دیا تو اس کو پکڑ لے گا اور اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو فجر پڑھنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں، کون سی 2 ٹھنڈی نمازیں؟ فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ کون سی 2 نمازیں ہیں یہ والی؟ ہاں، یعنی سورج جب نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یہ فجر اور عصر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل یا مشقت کرنی پڑتی ہے؟ چاند کو جب ہم دیکھیں تو کوئی کرنی پڑتی ہے؟ بس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے یا غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو۔ تو ایسا کر لو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں، فجر قضا کر دیتے ہیں، یعنی فجر کی نماز قیام اللیل سے بھی افضل ہے۔ تو اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں، فرض نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں میں سستی، خصوصاً فجر کی نماز میں سستی، منافق کا وتیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ سورہ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے نہ ہی بہکا ہے، یعنی وحی الہی ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وحی الہی کا اور ستاروں کا، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہے اور وحی الہی جو ہے وہ زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے۔ اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید طریقی میں ہوتے، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی، جس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے، تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے کیونکہ آپ سچ ہی بولتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ مثلا آپ کیا بتاتے تھے؟ یعنی فجر کی نماز کی اہمیت، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کی اہمیت، اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی صحیح احادیث موجود ہے، تو حدیث کو پڑھتے ہوئے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتائے، اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس کو نہایت مضبوط قوت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ یہ کس فرشتے کی بات ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے نا، تو یہاں مضبوط قوت والے فرشتے سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں انہوں نے دیکھا تھا، جو بڑی طاقت والا، چنانچہ وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب آیا، پس وہ اتر آیا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، پھر 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلے سے رہ گیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، یعنی جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ۔ اصل میں یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ جب 2 آدمی آپس میں دوستی کا عہد کرتے تو اپنی کمانیں ایک دوسرے سے ملا لیتے،
اور اس وجہ سے جب زیادہ قریب بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ دو کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب پھر یہ کہا جاتا ہے عربی میں. اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی، جو کچھ بھی اس نے وحی کی، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے کہا. کیا پھر تم اسے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی پیغمبر ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ ان کے پاس وحی لایا تو اس معاملے میں بالکل سچ ہے، کوئی بھی کسی قسم کی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے. حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے جبریل اترتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی ایک اور موقع پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. وہ کون سا موقع تھا؟ معراج کی رات کا موقع. اور وہ کس طرح دیکھا تھا کہ ان کے 600 پر تھے، یعنی بالکل اصلی حالت میں، جس سے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے. عند سدرۃ المنتہا، یہی جس کے پاس جنت مأوا ہے، انتہائی حد کی بیری کے پاس. اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، یعنی جنت مأوا کو کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت. اور یہ کون سی جنت ہے؟ جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وہاں پہ رکھا گیا تھا. جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا، وہ جو ڈھانپ رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروائی گئی، اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہ چھٹے آسمان پر ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہے، اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو اس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا. یعنی اس کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس کا پھل جو ہے بیری کے اوپر بیر ہی لگیں گے نا، جیسے بڑے گڑے ہوئے، بہت بڑا گڑا. آپ نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. یہ نظارہ آپ کو کروایا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے. یعنی کسی بھی چیز سے آپ تشبیہ دے کر آپ فرماتے کہ ایسا رنگ یا ویسا رنگ ہے، یعنی دنیا میں اس کی مثال ہی نہیں ان رنگوں کی. وہ دنیا میں رنگ ہے ہی نہیں. نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی، نہ ہی وہ حد سے بڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت کمال و ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس میں کسی بہت بڑے آدمی یا کسی بادشاہ یا کسی وزیر کے گھر کسی اور سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران وہ وہاں کی سیٹ اپ کو بھی دیکھتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. اور وہاں کی ڈیکوریشن بھی ہم اس سے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کا جو سارا رکھ رکھا ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چرا کر کیوں نہ دیکھے، وہ دیکھتا ضرور ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا منظر تھا کہ سدرۃ المنتہا پر بیری پر جو کلر آ رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھی آ رہے تھے، لیکن ان کا فوکس کیا تھا، ان کی توجہ کیا تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. تو آپ کی نمازوں میں کیا خشوع ہوتا ہوگا جب اس وقت یہ حالت تھی، یعنی توجہ رب کی طرف تھی، تو نمازوں میں اس سے بھی زیادہ خشوع ہوتا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی، کہ آپ دیکھنے لگے کہ اچھا یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے. آج ہی موقع ملا اچھی طرح سے سارا جائزہ لے جاؤں، لیکن ایسا نہیں. تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے، اس پر فوکس رکھیں، نہ کہ ادھر ادھر وانڈر راؤنڈ کریں، یعنی ادھر ادھر اپنی نگاہیں جو ہیں نہیں پھیلائیں. یہ تجسس اور اس میں آپ کے سکون قلب طمانینت کا بھی اظہار ہے اس میں. اور یہ کسی شخص کی شخصیت کی کمال کی خوبی ہے. یعنی اتنے کمبوز تھے آپ اور اتنے فوکس تھے. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ یہ لات عزا کیا ہے؟ بتوں کے نام ہے.
کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور ایک تیسری منات کو، یعنی یہ تیسرے بت کا نام ہے، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ یعنی یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ نام رکھے ہوئے تھے ان کے، اور ان سے خود ساختہ کرامتیں بھی منسوب کر رکھی تھی۔ یا انسان کے لیے وہی ہے جس کو وہ خواہش کرتا ہے، سو آخرت و دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی کیا جو ہم چاہیں گے وہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود جب ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں، ورنہ تو انسان جو چاہتا اسی وقت پا لیتا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کبھی بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یعنی گمان ہی ہوتا ہے، وہ بس خیال ہی ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو زندگی میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اور اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں، بلکہ جو کہا گیا جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں۔ دین کی منمانی تشریح نہ کریں کہ میرے خیال میں یہ ہے، ایسی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ اور ہم نے تو اپنا جو دین ہے اپنی رائے کے مطابق زیادہ بنایا ہوا ہے، حدیث اور قرآن و حدیث کے مطابق کم ہے، لیکن اپنے رائے جو ہے نا وہ ہم زیادہ مسلط کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یعنی فعارض عن من تولی عن ذکرنا۔ کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں، آپ ان سے اعراض بڑھتی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق و دور کی بات ہے، یعنی ان کی باتوں کی طرف توجہ بھی نہ دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، یہ خاص یہاں ہمیں سبق مل رہا ہے، کیونکہ آگے کا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے کون سی چیز روکے ہوئے؟ دنیا کی خواہشات۔ یہ ان کے علم کی حد ہے، بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا، اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ یعنی وہ زیادہ سے زیادہ بس دنیا کا علم رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہیں مانو، اس علم کو اپناؤ، اس علم کو فالو کرو جو وحی کی بنیاد پر آیا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملوں میں بالکل کورے نا واقف۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا، ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں ہے۔ دوسرا ایک وہ ہے کہ جس کے پاس صرف دین کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں ہے۔ تیسرا ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہے اور دنیا کا بھی علم ہے، دونوں علم ہیں اس کے پاس۔ تو بہرحال ہر ایک کے درجات ہے، لیکن علم دین کا علم نہ ہونا، صرف دنیا کے علم پر مرغوب ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ یعنی دین اور دنیا کا علم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیے، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع رحمت مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو یہاں پر جس چیز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو ہے ان سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو چھوٹے گناہ اللم ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے ملوث ہو جانا کسی چیز میں، اس کو پھر رب خود ہی معاف کر دے گا۔
یعنی اگر بڑے گناہ سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چھوٹے کو خود ہی معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے فلا تزکوا انفسکم، بھی قابل توجہ ہے، یعنی انسان کو اپنے آپ کا پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ وہ بڑا نیک ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال ہے۔ تو یہ تزکو کون ہے، یعنی کون تزکیہ کرتے ہیں اپنا؟ قلبی کہتے ہیں کہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون نیک ہے اور کس نے اطاعت کی، کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا عمل خالص کیا۔ اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن سے انسان کو بہت اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہو اس میں، جیسے نیک بی بی اکثر لوگ نام رکھ لیتے ہیں، تو اس سے کیا اپنی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے نا، تو اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک خاتون کا نام برا تھا تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا، برا نام رکھنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک و صالح نہ کہلاؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے۔ تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھیں، تو آپ نے فرمایا زینب نام رکھ لو۔ تو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ لگایا کریں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ باتیں نہ کیا کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ کون سا عمل کر رہا ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اسے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں، ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ یعنی کیا کامن تعلیمات ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے گناہ اپنے ہی کندھوں پر لادنے پڑیں گے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی انسان کو اپنی ہی کمائی کا بدلہ ملے گا، دوسروں کا کام ہمیں فائدہ نہ دے گا، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلدی سے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے۔ اور یہ کہ بے شک کس نے ہنسایا اور اسے رلایا، اور یہ کہ بے شک کسی نے موت دی، اس نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہنسنا، یہ رونا، یعنی اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھیں تو نہ وہ ہنستے ہیں نہ وہ روتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں، یعنی وہ کوئی بھی اسمائل نہیں دیں گے، نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، نہ بلی، گائے، بھینس، کسی کو ہنسنا نہیں آتا، اور عام طور پر آپ کو روتے ہوئے بھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، اس کو ہنسنا بھی سکھایا، رونا بھی سکھایا، اور پھر ایسے موقع پیدا کیے جس سے انسان کے اندر ان چیزوں کو کی سیٹسفیکشن بھی رکھ دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے، یعنی تو پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت کا ظاہر کر کے پھر فرمایا کہ یہ تو دوسری بار پیدا کرنا بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو جس نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ اور یہ کہ بے شک کسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، یعنی تمہارے مال رزق بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کریں۔ اور یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے سارے حالات اور موقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یعنی جیسے بھی انسان پر حالات آئیں لیکن اس کو پتہ ہو کہ یہ سارے کام کس نے کرنے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور انسان ان ساری مشکلات میں رجوع بھی کہاں پہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور بے شک وہی شیرہ یعنی ستارے کا رب ہے، یعنی وہی شیرہ ستارے کا مالک، یعنی ستارے کی جو پوجا کرتے ہیں یہ ان کے لیے کہا گیا ہے، یعنی ستاروں کو پوجو نا، یہ یعنی ستارے بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم، وہ بہت حد سے بڑے ہوئے تھے، اور اسے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا، بس اپنے رب کی نعمتوں میں
کہ میں سے کس میں آپ شک کرو گے. اب آپ ذرا کمپیئر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمے کو. نو کمپیریزن. تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پر اور اسی طرح اثر کرتا ہے، پھر دل پر اترتا بھی ہے، اثر بھی کرتا ہے. لیکن اسی کام جب اردو ترجمہ کرنے لگتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. بعض کا نثر میں تو بالکل ہی وہ مزہ ختم ہو جاتا. تو اس لیے آپ میں سے ہر ایک کے قرآن کے اندر غور و خوض کرنا چاہیے. جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر پڑھے وہ اس کو، اور پھر جب بھی پڑھائے کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور و فکر کرے. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ لفظی ترجمہ والے قرآن سے ترجمہ پڑھیں. جو لفظ بھولے تو اس کا ترجمہ ساتھ ہی دیکھ لیں، اور اس کو پھر جو ہے اس کی تشریح بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے. کیا ہم نے کبھی ایسے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ؟ یعنی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. قریب آنے والی قریب آ گئی، یعنی قیامت. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا ظاہر کرنے والا نہیں. تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور تم غافل ہو؟ یعنی دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے قرآن سے غافل ہو. یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے. سامدون سمود سے ہے، جس کا معنی ہے گیت گانا. اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت و فراموشی کا باعث بنتے ہیں، انسان کو غافل کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی غم ہے یا کوئی بوجھ ہے، تو اب اگر آپ کسی میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو وقتی طور پر وہ سب غم ختم ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی ہوں، کوئی دل میں ایمان، خشوع، خضوع ہے، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے گا. تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنے دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گانا بجانا اس وقت کرنا چاہیے غم کے موقع پر، یا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو جو ہے مطمئن کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو. سورہ قمر مکی ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کیا معجزہ ہے؟ انگلی سے اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو گزر جانے والا ہے. یہ کافر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 حصوں میں پھٹتے دیکھا، پھر جڑتے بھی دیکھا، اور معجزے کو جادو قرار دے دیا. انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے. یعنی خواہش پرستی حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے. یعنی پھر انسان حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے، ہدایت و بھلائی کو دیکھ نہیں پاتا. تو ہر عمل کرنے والا کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے. جیسا عمل ہوگا ویسا ہی پھر انسان کا انجام ہوگا. اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی. چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں. جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی حشر کے میدان کی طرف، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. وہ اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ منتشر ٹڈیاں ہوں. یعنی اچھل کر باہر آئیں گے انسان قبروں سے. اور تہوں کی تہوں میں جو لوگ پڑے ہوں گے، زمین میں ڈیپیسٹ یعنی گہرائیوں میں بھی ہوں گے، تب بھی انسان کو نکال لیا جائے گا. گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے. یعنی مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا، لیکن کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ بہت ہی سخت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا، نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت. یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا. قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی. اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور اے مومن
تو وہ ان پر زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، یعنی موت جیسی سختی آ جائے گی اس پر۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی کیفیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، یہ ساری معلومات قرآن پاک میں موجود ہے، اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے، اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت حقیر ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ تو آخرت کا ہے، یہ نقصان کیا ہے، اصل نقصان تو آخرت کا ہے، یہ ناکامی کیا ہے، اصل ناکامی تو آخرت کی ہے۔ تو انسان کے لیے دنیا میں بھی آسان ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہاں چند دن کے لیے ہوں، یہاں کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، فکر کرو اس دن کی اور تیاری اس دن کی ہونی چاہیے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اسے جھڑکا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھڑکا تھا، ان کو جھٹلا دیا تھا، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں۔ کس نے پکارا؟ نوح علیہ السلام نے، میں بے بس ہوں، سو تو بدلہ لے لے۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا، اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کثیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے، کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا، بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں مفہوم کو، کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا، یعنی علم کو آسان کر دیا، حفظ کرنا آسان کر دیا، اور فہم یعنی سمجھنا آسان کر دیا، اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کیا۔ یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کا دل مائل ہوتا ہے قرآن کے ترجمے تفسیر کی طرف تو آپ بھی اہل القرآن میں سے ہیں۔ تو اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن پہلی بار میں جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایک حصہ ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہا گیا۔ رہے احکام کے متعلق آیات، ان میں مزید غور و فکر اور فقہ کے احکام جو نکالے جاتے ہیں تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، لیکن قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں۔ آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کو ریڈنگ شروع کرا دیتے ہیں، پھر جب وہ ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے تو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ آنے لگتی ہے، یعنی اپنی باتیں لگتی ہیں یہ ساری۔ آپ قرآن کو پڑھیں تو اپنے اوپر اپلائی کریں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے اپنی ہی باتیں ہیں جی۔ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، یعنی یاد رکھیے اللہ کے عذاب، اللہ کے ڈراوے انسان کو ڈراتے ہی رہنا چاہیے اس کے لیے فکر کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر دعا کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک برضاک من خساخاتک و بمعافاتک من عقوبتک۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے، تیری سزا سے، کہ اللہ تو معاف کر دے، سزا نہ دینا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ آسان کر دیا۔ سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔
کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ جلدی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں۔ انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کے پینے کی باری حاضر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، بس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا ڈرانا! بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کو کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، یعنی ان کو پیغمبر کی بات کا یقین نہ آیا۔ اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی اندھا کر دیا ان کو۔ اور صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا، سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب بے حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہے، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہے؟ جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ اور ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا، اس کے مطابق وہ پیدا کی گئی، نہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ ہی ضرورت سے کم۔ اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کن کہتے ہیں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لکھی ہوئی مستطر۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ یہ قرآن پاک کا جو ہے نا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جنتی بھی وہ بتائی ہوئی ہیں آیات، اور دوست کی آیات بھی بتائی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن کا حق ہے کہ جب جنت کی آیات آئیں تو اس وقت کیا کہیں؟ اللہم انی اسالک الجنت الفردوس، یا جنت بھی کہہ سکتے ہیں، جنت الفردوس بھی۔ لیکن اگر دوزخ والی آیات آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں نے ضرور کہنا۔ سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو، پھر اس کے بعد نسل در نسل، اور آج ہم کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا۔ تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے۔ یہ سورہ نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے آئی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر انعام فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بیان کیا جو سب سے بڑی، سب سے زیادہ نفع دینے والی، اور انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے، بہترین ہے، اور وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ ہم دنیا کی باقی نعمتوں کی طرف بھاگتے دوڑتے ہیں، قرآن ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر نعمتیں تمام ہوں،
اسے قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمان کا سکھایا ہوا ہے۔ رحمان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کو قرآن کی تعلیم دے، اور اس نے اس کو بندوبست بھی کر دیا۔ اور الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جہاں سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں موجود ہیں۔ صرف آپ کی اپنی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اس نعمت کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ خلق الانسان، یعنی انسان کو پیدا کیا۔ خود اپنا وجود بھی ایک نعمت ہے، ہمارے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں تو ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن خلق سے پہلے بھی علم پہلے اور خلق بعد میں، یعنی جو مخلوق ہے وہ بعد میں، علم پہلے۔ اسے بولنا سکھایا، کس کو بولنا سکھایا؟ انسان کو۔ پھر اس کو بولنا سکھایا تو کیا ہم اللہ کا کلام نہیں بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو بولنا سکھایا تو ہم دنیا بھر کی باتیں کر لیں گے، کیا اللہ کا کلام ہی نہ پڑھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو سجیشن کیا تھا وہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا تھا۔ تو ہم سب کا بھی یہ مہینہ آ گیا، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ تو یہاں یاد رکھنے والی بات ہے کہ علم القرآن، یہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو سیکھیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس میں تدبر سیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کو حفظ کرنا سیکھیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو کون یہ کرنا چاہے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، میزان قائم کر دی کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو، اور ناپ تول میں گھٹا نہ دو، یعنی دوسروں کے ساتھ انصاف سے کام لو، عدل سے کام کرو، کیونکہ ناپ تول ایک امانت ہے، اور ناپ تول میں کمی سے انسانوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اور جیسے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو اسی طرح خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اصل چیز میں کمی کرنے کے مترادف ہی ہے۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، یعنی زمین کو ساری مخلوق کے لیے بنایا، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ زمین پر سب کا حق ہے، سب کو جینے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ریسورسز کو اس طرح مس یوز نہ کرنا چاہیے، اور رہنے کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ رہنے کے قابل ہی نہ رہی زمین۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے، خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہاں ایک سوال بھی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنوں پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے۔ جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اگر عربی میں جواب نہیں بھی آتا تو آپ اردو میں جواب دل میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، ہم ساری تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے، دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ یعنی دو رنگوں کا دریا ہے یا سمندر ہے، اور ان میں اختلاف ہے، ایک اور ذائقے اور رنگ میں فرق ہے، اور دوسرے کا بھی ذائقے اور رنگ میں فرق ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ان دونوں کے درمیان میں وہ ملتے نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پردہ حائل کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ انکشاف کیا تھا، اور آج یہ ڈسکور بھی ہو گیا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز،
اسی کے ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں میں زمین میں جو بھی ہے سب اسی کو مانگ رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں۔ وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ وہ گناہ معاف بھی کرتا ہے، پریشانیاں دور بھی کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا بھی کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کو نیچے بھی گرا دیتا ہے۔ ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے۔ زمین و آسمان والے اسے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اسی نے زندگی بخشی، وہی موت دیتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی فریاد رسی کرتا ہے۔ اور ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جب شام کرتے ہیں تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اسی سے امیدیں رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کا اپنا اختیار کچھ بھی نہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری گروہ، ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوئے چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں تمہارے حساب کے لیے۔ جیسے مائیں کہتی نا بچوں کو، میں ابھی فری ہو کے تمہیں پکڑتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، تو یہ ایک ڈانٹ ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان و زمین کے کناروں پر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ یعنی مجرموں کو اوپر سے اور نیچے سے پکڑا جائے گا کہ وہ بھاگ ہی نہ سکیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر لگایا کرتے تھے، چکر کھاتے رہیں گے۔ یعنی جب پیاس لگے گی تو پانی کی طرف دوڑیں گے، ابلتا ہوا پانی ملے گا پھر وہاں کھڑے ہی رہ جائیں گے، واپس جہنم کی طرف آ جائیں گے پھر وہ۔ پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے شیر سے ڈرتا ہے انسان، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے نافرمانیوں سے انسان رک جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے اللہ کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں ہی وہ شاخوں والے ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، یعنی کیا حسن ہے اس چیز کا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے جن و انس تو دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ کون ہوں گی؟ حوریں، یعنی ان میں آنکھوں کی گزے بسر ہوگی۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ یعنی یہ تو ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو نیک کے لیے بھی اور بد کے لیے بھی،
یعنی احسان کا بدلہ کس کے ساتھ دیا جائے گا؟ احسان کے ساتھ. نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گوری سی آنکھوں والی عورتیں خیموں میں رکی ہوئی ہیں. یعنی ان سے مراد جہاں جنت کی عورتوں کی بھی خوبی بیان کی گئی ہے، وہ خیموں میں رکی ہوئی ہوں گی، ادھر ادھر گھومتی پھرتی نہیں ہوں گی. تو ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، عورتیں جب تک باہر نہ جائیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو اے جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان سے پہلے کسی انسان کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نادر اور نفیس خوبصورت سبز قلینوں پر تکیے لگائے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ کے رب کا بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان والا، بڑی عزت والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے یا ابتدا کرے تو کس سے کرے؟ بسم اللہ سے. سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت. یعنی سورت کا نام واقعہ رکھا گیا ہے، یہ لازمی پیش ہونے والا واقعہ، اور اس کا واقعہ ہونا قریب ہے. اس میں جو سختیاں واقع ہوئی ہیں وہ بھی بہت شدید قسم کی ہیں. اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. پست کرنے والی، بلند کرنے والی، یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو. اس دنیا میں تو ہمیں اختیار دے دیا گیا، چاہے تو قیامت کو مانے چاہے نہ مانے، لیکن اس وقت جب قیامت آئے گی تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گا، الٹ پلٹ کر دے گا. دنیا میں بلند مقام لوگوں کی پستی کا دن ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں میں بلندی حاصل کرتے رہے. اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کا دن جہنم کی طرف گرا دے گا، اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا. ان دونوں کو قیامت کے دن اللہ بلند کرے گا، جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے. اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے جائیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح رون دیا جائے گا. یعنی دنیا میں جو تکبر کرنے والے تھے، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی. یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی، اور جہنم کی پیپ سے ان کو پلائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہوں گے جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے بولنے والے، اور بغیر اختیار کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے. اور اس کیٹیگری میں ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب دیکھیں ایک صورت کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی بتائی ہے، اور اگلی صورت میں ساتھ ہی جہنم والوں کا ذکر ہے. جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا، چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے. یعنی حشر میں انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. کچھ لوگ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں جانب سے نکلیں گے. انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، انہیں دائیں طرف لے جایا جائے گا. اہل جنت کی اکثریت وہاں پہ ہوگی. کچھ لوگ عرش کے بائیں جانب ہوں گے، یہ آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکلے ہوں گے، انہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا. بائیں جانب کیا ہوگا؟
ہاں یہ اہل جہنم کی اکثریت ہوگی وہاں پہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، یہ سبقت لے جانے والے ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں سے بھی آگے خاص اور زیادہ نصیب والے، اللہ کے زیادہ مقرب ہوں گے۔ اور اس میں رسول، انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے، اور دائیں ہاتھ والوں سے کم تعداد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مقربین میں سے شامل فرمائے۔ کچھ لوگ رحمان کے سائے تلے ہوں گے، خوش نصیب، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بھی شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل حکمران، یعنی اللہ جس کو انصاف والی جگہ پر بٹھائے، وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے۔ دوسرا وہ نوجوان جسے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جوانی میں عبادت کرنے والا۔ تیسرا ایسا شخص جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئی۔ چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے۔ پانچواں وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اسے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ مرد اس کی طرف راغب نہ ہو۔ ساتواں وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا دیا، ان گنت دیا۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس بہت مال نہیں بھی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کوائنس اکٹھے کر سکتے ہیں اور کرتے چلے جائیں، ایک صدقے کا باکس بنا لیں اور اس میں گن گن کر ڈالتے جائیں، یعنی ان گنت۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی ضرورت مند ہے، پھر اس کو وہ باکس اس کے آگے کھول دیں، اس کو دے دیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ سونے کے ممبر پر ہوں گے، یعنی دائیں بائیں آگے کے لوگوں کے علاوہ کچھ لوگوں کی خاص شان ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے اور اٹھیں۔ اس دن کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی ان کو۔ دنیا میں انہوں نے بہت گھبراہٹیں دیکھی ہوں گی، بہت خوف سے وہ گزرے ہوں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو اچھے انداز میں ادائیگی کرتے ہوں گے، یعنی جو کچھ انہیں دینا ہوتا بہترین انداز میں دیتے۔ قیامت کے دن بدترین لوگ کون ہوں گے؟ بدترین لوگ ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا ہی چھوڑ دیں۔ تو آپ دیکھیں خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ بلاخر لوگ کہتے ہیں کہ اب بس، اب ان کے سامنے نہیں میں آؤں گی۔ بعض کا بیہودہ مذاق، بعض کا نقلیں اتارنا، بعض کا تانے دینا۔ ہم سب کو ایسی بری عادتیں، برے اخلاق سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بھی بدترین اور قیامت کے دن بھی بدترین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان عادتوں کو نکال دے ہمارے اندر سے کہ ہم کسی پر ہنسے یا کسی کو تکلیف دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو 2 رخا ہوگا، یعنی وہ لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا اور ان کی بات لوگوں تک پہنچاتا، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس دن حشر کے میدان میں اپنے اپنے عمل کے مطابق مقام دیے جائیں گے۔ تو وہاں اپنی جگہ تلاش کیجئے کہ آپ کہاں پہ ہوں گے، میں کہاں پہ ہوں۔ تو ہمیں کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا اچھا ٹھکانہ ہمیں ملے، کیونکہ وہ دن بڑی آفت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ بس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے، یعنی آگے جانے والے، آگے جانے والے، دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے، آخرت میں بھی آگے آگے۔ یہ دنیا میں بھی سبقت کریں اور آخرت میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ جیسا کرو گے پھر ویسا ہی بھرو گے۔ یہی لوگ مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں ہیں۔ پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہیں، پچھلے لوگوں میں سے کم ہے۔ سونے جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ان پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ریلیکس، کوئی کام نہیں، مزے کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ اور ان پر نوخیز لڑکے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ ان پر جاری چشمے، شراب کے ساغر، سرائیاں، جام پیش کریں گے، یعنی وہ لڑکے کس کے لیے رکھے جائیں گے؟ جنتیوں کے لیے۔ جنتیوں کی خدمت گزار ہوں گے، ان کے ملازم رکھے جائیں گے۔ اس سے نہ وہ سردرد میں مبتلا ہوں گے، نہ ہی وہ بہکے ہوں گے۔ اور پھل بھی جو وہ پسند کریں گے،
یعنی کھانوں میں سب سے پہلے پھلوں کا ذکر، کیونکہ کھانوں میں سب سے فائدہ مند جو غذا ہے وہ بہترین پھل ہے، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی ساری ورائٹی ہوگی ان کی خواہش کے مطابق، جو بھی وہ خواہش کریں گے فوراً ہی پوری ہو جائے گی۔ اور گورے جسم، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ کون سی عورتیں ہوں گی؟ حوریں، گویا چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہوں، ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات۔ یعنی جو لوگ دنیا میں بیہودگی سے بچتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی بچائے گا، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے، یعنی ہر ایک کو سلامتی ہو، ایسی یعنی بات سننے کے لیے ان کو ملے گی۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور نکلے کیے گئے ہوں گے۔ یعنی بیری کا درخت بھی یعنی درخت کے درختوں، اور یہ درخت بہت بڑا مبارک درخت ہے، یہ اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہیں اور لوگوں کے لیے علاج بھی ہے۔ کس میں؟ بیری میں۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ وہاں بھی منبع نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا لیں، پھر اس پانی پر آیت الکرسی تینوں کل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں، یہ بیماری کو ختم کر دے گی، اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر، جادو، روحانی بیماریوں، ویسے ہی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور کثیر پھلوں میں، نہ ختم ہونے والے نہ روک دیے جانے والے۔ یعنی یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے۔ وہاں دنیا میں درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پھل جو ہے ختم نہیں ہوگا، جتنا بھی کاٹیں گے دوبارہ اسی وقت آ جائے گا۔ اور بلند مسندوں میں بلا شبہ ہم نے انہیں نیک سرے سے پیدا کیا، بس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، شوہر کی محبوب، ان کی ہم عمر۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر جو ہے 33 سال ہوگی، یعنی یہ جوانی کا عروج جو ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گے پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے، بائیں ہاتھ والے وہ انتہائی گرم ہوا کھولتے ہوئے پانی میں سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا ہے نہ ہی باعزت۔ اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کرتے تھے، یعنی دنیا کی عیش میں محو تھے، نمازیں چھوڑ دی، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، کیونکہ اگر دیکھا جائے خوشحالی بڑی آزمائش ہوتی ہے اور نعمتیں بڑی آزمائش ہیں۔ جب انسان کو کھانے کو وافر مل جاتے ہیں، جب عیش و عشرت کے سامان وافر مقدار میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ پھر دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کاموں کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی ساری خوشحالی بھلا دے گا۔ انسان کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی راحت دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح جنت کی ایک جھلک دیکھنے والا دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا۔ یا اللہ میرے پاس سے کوئی تکلیف گزری ہی نہیں، کوئی شدت اور سختی میں نے دیکھی ہی نہیں۔ اور لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ وہاں مصیبت میں پڑے ہوں گے، ان کے قصور کیا ہوں گے؟ وہ شرک اور بڑے گناہوں پر اڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ آج جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں تھا۔ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہتے بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معمول دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً تھوڑ کا درخت کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ یعنی زقوم کا درخت ایک قطرہ دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا ہی کچھ وہ جلا دے گا، پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری سے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ یہی ہے اس کی مہمانی بدلے کے دن۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟
ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا، ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ یعنی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں، تمہارے چہرے بھیانک کر دیے جائیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو، تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو، کیا تم ہی اس بوتے ہو، کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو، یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا، یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھارا بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا، یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یعنی یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں، اس کی وحدانیت کے، اس کے رب ہونے کے، اس کے معبود ہونے کے دلائل ہیں۔ ہم ہی نے اسے نصیحت و مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز بنائی، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، یعنی سبحان ربی عظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دے دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں، اپنے فرشتوں کے لیے چنا۔ کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ فرشتوں کی بھی عبادت ہے اور بندوں کے لیے بھی چنا، تمام مخلوق کا رزق ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے، 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ پہلی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، اگر 7 آسمان 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ کو، تو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو لا الہ الا اللہ کو اس کو توڑ دے گا۔ دوسرا، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کب تسبیح کرنی ہے؟ فجر کے وقت اور عصر کے بعد۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے۔ یہی کلمات والباقیات الصالحات ہے۔ اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں مختلف جگہوں پر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم ایک تسبیح اس کی دن میں کر لیں۔ کس کی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اتاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی اللہ نے یہ قسم کس پر کھائی؟ قرآن مجید پر۔ یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ یہ ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی برتنے والے ہو؟ یعنی کیا تم اس کلام سے اس کو نہیں مانو گے، اس کی امپورٹنس کو نہیں جانو گے، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے؟ سو کیوں نہیں، اگر تم کسی کے محکم نہیں ہو، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس کو جان کر واپس لوٹا لاتے۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے
تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے. یعنی اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کو راحت اور روح اور ریحان کی خوشخبریاں دی جائیں گی. اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں نصیب فرمائے. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے، نعوذ باللہ، اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے. یقیناً یہی قطعی حق ہے. چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں. فسبح بسم ربک العظیم. سورہ حدید مدنی ہے. اس میں 29 آیات، 4 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے. ہر چیز نے جو آسمان و زمین میں ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر چیز کو پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اول آخر والظاہر والباطن. اللہ کے یہ 4 نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ سب کچھ دور کر دیتا ہے. سوتے وقت کی دعا کیا ہے یہ یعنی اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم رب السماوات رب الارض رب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر شیء انت اجد بناصیہ اللہم انت الاول فلیس قبل شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ وہ سوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں. وہی ہے جس نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اسے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والا ہے. یہ ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہے. اور آسمانوں کی زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ہر بڑی چیز کا ذکر کیا گیا، رات اور دن کی تبدیلی کا، اور پھر دل کے الٹ پلٹ ہونے کے اندر جو خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اسے تمہیں جانشین بنایا. چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جن چیزوں کے اوپر اللہ نے تم کو جانشین بنایا. یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں دے دی، وہ جو تمہاری ملکیت میں ہے، جو اس سے پہلے اور کسی کے پاس تھی، اب تمہارے پاس آ گئی. جانشینی کیا ہوتی ہے؟ ایک کے بعد ایک کے پاس چیز کا آنا اور وارث ہونا. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو اپنے ماں باپ کو سوچیے کہ اکثر خیال میں آتا ہے کہ کیسا گھر تھا ان کا، کیسے زیورات تھے، یعنی ماں باپ کے پاس کیسے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں تھیں. ہر ایک اپنے ماں باپ کے گھر کی نعمتیں رونقیں سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے اگر ہیں تو کوئی چیز ان کے نام کی نہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں سوائے اس کے جو وہ کما کر دنیا سے اعمال لے گئے. تو یا اللہ کی راہ میں دے گئے. تو آج اگر اللہ نے ان کے بعد ہم کو جانشین بنایا ہے، ہم اگر آج اس زمین کے مالک ہیں، ہم ان گھروں میں بس رہے ہیں، تو جو کچھ پہلے پاس ہمارے جو کچھ ہے تو جن کے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا. اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم لوگوں نے بھی جہاں پہ ہی سب کچھ چھوڑ دینا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اپنی راہ میں خود ہی صدقہ دیتے جانا چاہیے.
اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں طریقوں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جہاد کیا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں، یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان زمین کی میراث کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہوا ہے اس کا اصل مالک تو اللہ ہے، تو اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو وہ ویسے ہی تم سے لے لے گا، نہیں تمہیں خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا پڑے گا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، بعض کا جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان اگر اس وقت خرچ نہ کرے تو بعد میں خرچ کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ جس کے راستے میں تم نے خرچ کیا وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کی کنجیاں ہیں، اس کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو کہ کم ہو جائے گا؟ وہ ہمارے خزانوں سے اور کو دے یعنی وہ دے دے گا تمہیں، یعنی اگر کم ہوں گے تو اور دے دے گا اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن اگر جمع کر کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو ہمارے مرنے کے بعد اوروں کا ہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غریب ہونے سے نہ ڈرا کرو۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ جو زبیر نے مجھے دی ہیں، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے صدقہ کروں، یعنی شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا۔ تو مال کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نکالتے رہنا چاہیے، مزید جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، صاف تاکہ ہوتا رہے مال۔ اس لیے جو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے، میں تم پر خرچ کروں گا، یعنی انفق علیک کہ یعنی تم خرچ کرو تو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات تاکہ بارش برسانے والا ہے، تو اس میں سے کوئی چیز کمی نہیں کرتی۔ کیا تم نے دیکھا آسمان زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا؟ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں اس نے کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہے، یعنی قرض حسنہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جائے، گھٹیا ناپاک مال نہ ہو۔ دوسرا وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا بھی ہو اس کے دل میں۔ تیسرا وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان جتلانا یا کسی قسم کی اذیت دینا نہ ہو اس کا مقصد۔ پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے اور اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا، تم کو اجر بھی عطا کرے گا۔ اور خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی دیکھے کہ وہ چیزیں جو گھٹیا ہیں جو ناقابل استعمال ہو وہ صدقہ کر کے مطمئنہ ہو جائیں کہ ہم نے صدقہ کر لیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہوئے کہ کون سی چیز دینی چاہیے؟ اچھی اور عمدہ چیزیں دینی چاہیے۔ جیسے کہ جو 2-3 سال پہلے جب وہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تو لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پرانے کپڑے، گھٹیا کپڑے جو پہننے کے قابل نہیں تھے وہ لوگوں نے صدقے میں دیے تھے، نعوذ باللہ۔ جس دن آپ مومن مردوں مومن عورتوں کو دیکھیں گے ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑا ہوگا۔ آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہوں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا،
کیونکہ پلسرات جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا. اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی, تو وہ کہاں سے روشنی اس کو ملے گی؟ ہاں, دنیا سے ہم وہ روشنی لے کے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر ہوگا, یعنی دنیا میں جس کے بہت زیادہ عمل ہوں گے ان کا نور بہت پہاڑ کے برابر ہوگا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا, کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا, کسی کو اس سے بھی کم, یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا, چھوٹا سا. کبھی وہ جلے گا کبھی وہ بجھے گا. جب وہ پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے چلے گا, اور جب نور بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا. اور رب تبارک تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گا, یعنی یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا. وہ پھسلن والا ہوگا, اس کو کہا جائے گا گزرو, تو وہ اپنے نور کے مطابق گزر جائیں گے. بعض ہوں گے جو آنکھ چھپکنے کی دیر سے گزر جائیں گے, بعض ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے, بعض بادلوں کی طرح گزریں گے, کچھ ستاروں کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی طرح گزریں گے, کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے, کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی جائے گی. وہ چہرے ہاتھوں پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا. کوئی ہاتھ گرے گا, کبھی ہاتھ چمٹ جائے گا, کبھی پاؤں گرے گا, کبھی پاؤں چمٹ جائے گا. اس کے کناروں پیروں کو آگ پہنچے گی, لیکن پھر بھی وہ رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا. جب وہ نجات پا جائے گا تو رک جائے گا, کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی. تو یاد رکھیے قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کیا جائے گا. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو, ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ, پھر کچھ نور تلاش کرو. چنانچہ اس کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی, اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا. وہ ان کو واضح دیں گے کیا تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے کہ تم نے شک کیا, فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا, یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے, خسارے میں چلے گئے. خسارے کے 4 اسباب یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا, دوسرا آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا, تیسرا اللہ تعالیٰ کی سچائی میں شک کرنا, چوتھا جس چیز کو انسان کے نفس ملمہ سازی کر کے دکھاتے ہیں ہوتی چیز وہ نہیں, لیکن وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا, نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہارا دوست ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا اس کے لیے جھک جائیں, اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے, ان میں سے اکثریت نافرمان ہے. تو بعض اوقات انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ غفلت آتی جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے. اس طرح انجام اچھا نہیں ہوتا, اور اس لیے علم حاصل کرے. کب تک؟ ایسی مجلس سے جڑے رہے. کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی. یعنی علم بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے اور ایسی دین کی مجالس سے بھی جڑے رہنا چاہیے. آپ دیکھیں جب یہاں سے آپ جاتے ہیں تو آپ کا ایمان کتنا تازہ ہوا تھا, لیکن جب آپ دیکھیں جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی, جب ہمارے 30 پارے کمپلیٹ ہو جائے گی, تو آپ دیکھیں گے آپ گھر رہ کے آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ جیسے کچھ گم ہو گیا ہے. تو یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. صدقہ کرنے والے اور مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا, بلا شبہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا, ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے. یعنی عورتوں کو الگ یہاں پہ ذکر ہے, عورتوں کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے شوہر مسجد گئے ہیں وہ دے آئیں گے, بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ الگ سے صدقہ کرنا چاہیے. صحابیات
وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو خرچ میں سے ملا ہے، جو اپنے قبضے میں ہے، اس میں سے دینا چاہیے۔ تو صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے۔ قرض حسنہ جو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا ہے، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی کوئی توقع نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ وہ سچے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت تو تمہارا آپس میں فخر کرنا، مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اسے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخر میں سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بچپن ہے، کھیل کود زمانہ ہے، یعنی بچپن ہے تو کھیل کود کا زمانہ ہے، لڑکپن ہے تو لاؤ لب یعنی اس میں بھی کھیل کود ہے، اور جوانی ہے تو انسان زیب و زینت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور باہمی تفاخر یعنی آپس میں فخر کرنا ادھیڑ عمر میں آتا ہے، جب انسان بہت کچھ جمع کر چکا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں وہ اپنے بڑھاپے تک بھی جا پہنچتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے۔ جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے سامان ہے جو اس کو پہنچا دینے والا ہے، یعنی ایسی دنیا کی طرف جو اس سے بہتر ہے۔ اور وہ کون سی دنیا ہوگی؟ آخرت کی دنیا ہوگی۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کر دیں۔ وہ ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی یہ جو لکھی تقدیر، اس پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان انسان کو راحت بخشتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں یہی کچھ تھا، یہ ہونا ہی تھا، اب ہو گیا، تو اس پر سوچ و بچار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ کیا کرو، آگے بڑھو، اللہ سے راضی ہو جاؤ، جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرو، ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، تاکہ تم پر غم نہ کرو، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی تم غم کے وقت اللہ کی رضامندی کی طرف بات کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بہت تعریفوں والا ہے۔ یعنی نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں۔ تو خیر والا کون ہے؟ جو خود بھی خرچ کرتا ہے، دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم بھی اللہ کی راہ میں دو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ والے کو جھگڑ دیا جاتا ہے، جھڑک دیا جاتا ہے، جو مسکین کے کھانے کے لیے نہیں ابھارتا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی رکھ دی، میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کرے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان لوگوں کے لیے فوائد ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بھی دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نور ابراہیم کو بھیجا، ہم نے ان کی اولاد میں سے نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رحمانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں۔ انہوں نے اسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا۔ تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جانا، تو یہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔
کن کے دین میں رہبانیت ہے؟ عیسائیوں میں ہے. یہ عیسائیوں نے یہ عبادت ایجاد کی ہوئی ہے. ہمارے دین میں اللہ کے دین کے لیے نکلنا رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانا اور ساتھ میں اپنی زندگی بھی گزارنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں اور وہ دوسرے معاملات بھی کرتے تھے، دنیاوی معاملات بھی اور آخرت کے لیے بھی معاملات کرتے تھے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا. وہ تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، وہ تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو یہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پر چل سکو گے. پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے. اس کے علاوہ وہی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، نماز نور ہے. اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے. کیسے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا. اللہم اجعل فی من فوقی نورا ومن تحتی نورا وجعل امامی نورا ومن خلفی نورا. اللہم آذن لی نورا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور عطا فرمائے، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. بے شک. الحمدللہ یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سے اس دنیا میں نیکیاں کروا لو. یا ارحم الراحمین ہم نیکیاں کرنے کے قابل نہیں. اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تو قبول کرے. اللہ تو ہم سے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے ہمیں. یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اللہ ظاہر باطن چھپے ڈھکے ہر طرح کے جو گناہ ہے اللہ، جو ہم جانتے ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے. اللہ تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں. اللہ تو جانتا ہے کہ ان کی دلوں کی کیا مرادیں ہیں. یا ارحم الراحمین جن کے دلوں میں جو جو مراد ہے اللہ تو ان کی مرادیں پوری فرما دے. اللہ ان کی دل کی تمنا پوری فرما دے. ان کی جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی دعائیں ہیں اللہ تو پوری کرنے والا ہے. اللہ کوئی پوری نہیں کرے گا. یا ارحم الراحمین سب کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں. اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں. اللہ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے رشتوں میں محبت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے دور فرما دے. یا ارحم الراحمین وہ ہمارے دلوں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے. یا ارحم الراحمین وہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے. اللہ پل صراط پہ چلنا آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم اپنے اعمال کا نور دنیا سے لے کر جائیں. اللہ ہمیں پہاڑ جیسا نور عطا فرما دے. اللہ ہم بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائیں. یا ارحم الراحمین جس وقت کو بہت گھبراہٹیں ہوں گی اللہ ہر انسان اپنی گھبراہٹ میں ہوگا، اپنے گناہوں سے گھبرا رہا ہوگا، اللہ سے گھبرا رہا ہوگا. یا ارحم الراحمین ہم پر اس وقت اپنی راحتیں اور اپنی آسانیاں عطا فرما دینا. اللہ کوئی سایہ ہمیں نصیب فرما دینا. اللہ اپنے عرض کا سایہ نصیب فرما دینا. یا ارحم الراحمین ہمارے والدین جو تیرے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان پر بھی اپنی رحمت عطا فرمانا، ان کے گناہ معاف فرما دینا. اللہ ان کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ان کی قبر کو بنا دینا.
یا ارحم الراحمین، جیسے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا، جوان کیا، اللہ انہوں نے بڑی محبت بڑی شفقت سے ہمیں پالا، اللہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمانا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک میں بھی امن و امان عطا فرما دو۔ یا ارحم الراحمین، اچھے حکمران عطا فرما دو، اللہ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دو۔ یا ارحم الراحمین، جو والدین اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے بر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو اپنے بیٹوں کی ملازمتوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کی ملازمتیں عطا فرما دے۔ اللہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جن کے گھر نہیں بنتے، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی آسانیاں پھیلانے والا ہے، اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آسان فرما دے، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض اور اس طرح کی غیبت کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے دل کو اللہ صاف شفاف کر دے، اللہ امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ان کے دل آپس میں جوڑ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب میں محبت عطا فرما دے، اللہ ہمارے رشتوں میں محبت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، اچھے رشتہ داریاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اچھے ہمسائے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ تو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اللہ ہمارے ہاتھ میں خالی ہاتھوں کو بھر دینا۔ یا ارحم الراحمین، خالی ہاتھوں کو بھر دینا، اللہ سب کا ادھر آنا جانا اور یہاں پہ بیٹھنا سننا سب قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین، جس کا اس میں ہاتھ ہے، اللہ یہ مجلس قائم کرنے میں، اس کے انتظامات کرنے میں، اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمانا، اللہ ان کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ تو ہی عطا فرما سکتا ہے، اللہ تو ان کو بہت اچھا اجر عطا فرمانا، ان کی اچھی مہمانی عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔